اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام سے بچو، جب حرام سے بچو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی بچنے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، تم سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو یہ ایک بات تھی کہ تقوی اختیار کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ اچھا تقوی، تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں، ہم تو بڑے عام لوگ ہیں، بس گزارا ہو رہا ہے، ہم اس تقوی کے معیار پہ تو نہیں قائم ہو سکتے یا اس پر نہیں پورا اتر سکتے۔ اس طرح جو ہے خود ان کے اندر ایک مایوسی سی آ جاتی ہے، اور جب مایوسی آتی ہے اور وہ انسان اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا تو وہ محنت بھی نہیں کرتا۔ جب محنت نہیں کرتا تو وہ کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب کوتاہیاں کرتا ہے، ایک کوتاہی کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد غلطی، پھر اس کے بعد گناہ، پھر چھوٹا گناہ، پھر بڑا گناہ، پھر گناہوں کا وہ بندہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر محنت کرے، اور محنت کرتے کرتے وہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ متقی بن جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا تھا کہ تقوی اتنا ہی مشکل ہے یا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ وضو ٹوٹ گیا کر لیا۔ تو وضو ٹوٹ جائے، اس کو دوبارہ تازہ کرنا، یا وضو تازہ کرنا، یا وضو کر لینا، تو بہت سوں کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہے، سردی لگتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، مشکل ہو جاتا ہے، اور جن کو عادت ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جتنا کسی کے لیے وضو کرنا مشکل ہے تو تقوی بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ تو جو لوگ عادی ہوتے ہیں وضو کے، باوضو رہنے کے، تو وہ کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں رہ سکتے۔ تو اتنا ہی انسان کو اتنی کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے یہی اس کو ولایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کے یہی لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ایک راستہ دکھا دیا اور ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم تقوی اختیار کرنا چاہیں تو اس کی صورت کیا ہے۔ اور انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا تو وہ اس کے لیے بچنے کی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر بچتے بچتے ظاہری گناہوں سے بچتے بچتے ان چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے جہاں اس کے ذہن میں اللہ کے حکموں کے بارے میں کوئی اعتراض آ جاتا ہے، اللہ کے فیصلے کے بارے میں کوئی اعتراض آ جاتا ہے، کوئی شک آ جاتا ہے، کوئی بدگمانی آ جاتی ہے، تو بندہ وہاں پہ بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جب ہم گناہوں سے بچنے کی بات آتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جی یہ نہیں کرنا، یہ فلاں ظاہری گناہ نہیں کرنا، وہ ظاہری گناہ نہیں کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تمام تر وہ ظاہری گناہ بھی نہ ہو لیکن جو سوچ کے گناہ ہیں، جو خیال کے گناہ ہیں، جو ارادے کے گناہ ہیں، وہ بھی گناہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کا کمزور ہو جانا، بدگمانی یہ کہ بس میرے ساتھ تو کبھی بھی اچھا نہیں کرنا، میرے ساتھ تو اچھا ہونا ہی نہیں، میں ہی جو ہے میرا ہی نصیب ہے، میرا ہی نصیب پھوٹ گیا ہے، میری ہی قسمت پھوٹ گئی ہے، میں ہی بدبخت ہوں۔ یعنی یہ الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں اور یہ بدگمانی کی نشانی ہوتی ہے، اور کس سے؟ اللہ رب العالمین کے در سے بدگمان، اللہ کی ذات سے بدگمان۔ اور پھر اللہ کی ذات سے بدگمان ہونے کے بعد وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس بتائے کہ مایوسی تو انتہا درجے کی بے وفائی ہے، اور کس سے؟ اللہ سے۔ کہ جیسے ایک اولاد اپنے ماں باپ پر کیا یقین نہیں رکھتی، یا جو بہت دو بہنوں کو ایک دوسرے پر ایک رشتہ جہاں پہ مضبوط ہوتا ہے تو کیا ان کو یقین نہیں ہوتا؟
یا یہ کہ میاں بیوی کا جب تعلق ہوتا ہے ان کو اعتبار کا رشتہ ان کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتا اور وہ مضبوط نہیں ہوتا، یا ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، تو جب تعلق مضبوط ہو جائے نا اور وہاں پر بے وفائی ہو تو وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ بے وفائی، اور وہ بے وفائی بہت بڑی لگتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے تعلق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی بے وفائی جو ہے نا اللہ سے مایوس ہونا ہے۔ جیسے کوئی کسی سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے، وہ اس سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کہ جب بالکل اس کے بس سے چیز باہر ہو جائے نا وہ کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے مایوس کر دیا، یعنی تم تو بے وفا ہو، مجھے مایوس کر دیا، میری امید کو توڑ دیا۔ تو جو اللہ کے در سے نا امید ہو جاتا ہے نا مایوس ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ سے بے وفائی ہے۔ جب کوئی ایسی چیز سامنے آئے نا، ایک انسانی جذبات ہوتے ہیں وقتی طور پہ، وہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جذباتی ہوں گے، ہمیں غصہ بھی آئے گا اور ہم عجول بھی ہوں گے، جہول بھی ہوں گے، وقتی طور پر ایک ظلم پہ اتر آئیں گے، زیادتی پہ اتر آئیں گے، لیکن پھر فوراً احساس آ جائے گا، پلٹ جائے گا بندہ، توبہ کرے گا فوری، نہیں یہ نہیں کرنا میں نے۔ اگر ذرا بھی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ہلایا جائے گا، لرزایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، لیکن اس کے بعد فوری وہ کہے گا کہ نہیں میرے پروردگار ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ایک مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، لیکن وہ کام اور بھی ٹیڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنی قسمت، اپنے نصیب، اپنے جس کے بارے میں ہم مایوس ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایسا بہت بڑی آزمائش آتی ہے، وہ انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ کوشش اس کی کامیاب نہیں ہوتی، تو وہ بندہ مطلب بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بھی کر لیا، یوں بھی کر لیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن پتے کی بات یہ ہے کہ عین وہ وقت ہوتا ہے شروع ہونے کا، عین وہ وقت ہوتا ہے۔ جیسے بچوں کو جب دوا پلاتے ہیں نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ شیک ویل بیفور یوز، کہ اس کو اچھی طرح سے شیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ کارآمد ہو، وہ بچے کو اسے زیادہ صحت اس کو ملے اور جلدی وہ مؤثر ہو۔ تو بندے کے اوپر بھی، ہر بندے کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس کو ہلایا گیا ہے اندر سے، اس کو جھنجھوڑا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کرچی کرچی وہ ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے۔ تو جب وہ اس پہ پہنچتا ہے نا، ساری کوششوں کے بعد وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اصل میں یہاں نکتہ ہے کہ اس وقت جب اٹھیں، یہ یقین کے ساتھ دل میں تکلیف، آنکھیں بھی برستی ہیں، کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کرے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، لیکن اپنے یقین کو نہیں توڑنے دینا چاہیے۔ اس وقت اس یقین کو لے کے اٹھ جائیں کہ نہیں، اصل میں کوئی حکمت ہے، یہاں سے اب اس طرف یہ راستہ مڑ رہا ہے، موڑ کو کاٹا جا رہا ہے، تو اس لیے یوں چکر سے آ رہے ہیں، حالانکہ اصل راستے کی طرف اب معاملہ جا رہا ہے۔ تو جب یہ بندہ یوں سوچتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ سے گمان رکھتے ہوئے جب چلتا ہے نا، اللہ رب العالمین سے انتہائی تعلق بن جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو بچنا ہے گناہوں سے بھی، لیکن بچنا ہے اللہ سے بدگمانی سے بھی، اللہ سے مایوسی سے بھی۔ یہ دو چیزیں ہر انسان کے اندر اس قدر ہیں کہ کافر تو پھر بھی کم بدگمان، مسلمان بہت زیادہ بدگمان ہوا بیٹھا ہے۔ بدگمان سے مراد اللہ سے دور ہو گیا، مایوس ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا۔
بس کچھ نہیں ہونا، اب موت کا انتظار ہے، بس موت آئے گی، یہ والا حساب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، کسی ایک آزمائش سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں زندگی اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، اگلے مرحلے میں زندگی داخل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا ارزاہ بما قسم له وبارک له فيه واذا لم يرد به خیرا لم يرزه بما قسم له ولم يبارک له فيه، کہ جب اللہ کسی بندے کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتے ہیں اور اس قسمت میں اس کے لیے برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی سے بھلائی کا ارادہ نہ فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، تو اس کی قسمت پر اس کو راضی نہیں کرتے، یعنی اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضا پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں وہ بندہ مایوس ہوا پھرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اس کی امید کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی، اللہ اس کے لیے بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم پریشان ہو کے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہو گیا، تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے بھی، سب سے بہترین، دونوں بہترین۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر ایک تیسری حدیث پاک میں یا آیت کا مفہوم بھی آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، کہ وہ اس کے اوپر اسپیشلائز کرتا ہے اور اس میں ڈیپتھ میں جاتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے، فقہ، سمجھ بوجھ، دین کے اوپر اس کی گرپ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین چیزوں میں، اور پھر چوتھی اس میں بھی فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، رب العالمین اس کی قسمت پر اس کو راضی کر دیتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن پاک پر قرآن پاک پڑھتے جائیں، سیرت پر سیرت پڑھتے جائیں، لیکن جب تک اپنے اندر نہیں اتاریں گے نا، اپنے اندر نہیں اتاریں گے، ہمارا اندر خالی ہی رہے گا۔ ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یعنی اپنی زندگی میں جو اندھیرا تھا اس کو روشنی میں نہ بدل سکا۔ ہم نے گھروں کو سجا لیا، ہم نے خوبصورت بنا لیا، ہم نے مزے کے کھانے بنانا سیکھ لیے، ہمیں جو ہے حالات کے ساتھ چلنا آ گیا ہے، بولنا آ گیا ہے، لیکن اگر محنت نہیں کی تو اپنے اندر کی دنیا کے اوپر محنت نہیں کی، اپنے یقین کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اعتبار کے اوپر، تو کہیں ہوتا ہے نا ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے، پتھر کے اوپر پتھر یوں رکھا ہوا ایک دیوار ہوتی ہے، اس کو کوئی یوں پش کرے وہ گر جاتی ہے، اور ایک دیوار ہوتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو، اس کے اوپر عمارت بنتی چلی جاتی ہے، بنتی چلی جاتی ہے، بنتی چلی جاتی ہے۔ تو بالکل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو، اعتبار کو، اللہ کے ساتھ گمان ہے اس کو، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ
اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں. یعنی اللہ بندے کے گمان کے ساتھ جو وہ گمان کرتا ہے اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رب العالمین پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے گمان کا رشتہ کبھی نہ توڑیں. انسان اپنوں سے بے وفائی نہیں کرتا نا. ہمارا سب سے بڑا اپنا ہمارا پروردگار ہے. سب ہمیں چھوڑ دیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اس دنیا میں، قبر میں، پل صراط میں، میدان حشر میں، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہماری خبر رکھتے ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں. ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ہمیں اس مقام تک پہنچایا، ہمیں چھوٹے سے بڑا کر دیا، ہمیں جاہل سے عالم کر دیا، سمجھدار کر دیا، ہمیں رشتے دیے. اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہماری کوئی ہماری صلاحیت نہیں ہے. تو جب ہم اپنی اوقات پہ غور کریں گے نا، اور پھر جب اللہ کی عطاؤں کو سوچیں گے، تو انسان سوچے گا کہ یا اللہ میری تو اوقات ہی نہیں ہے، آپ نے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے مجھے، میری اوقات سے اس قدر بڑھ کر دیا، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے اتنا زیادہ دیا. تو اس لیے اس حدیث پاک کو یاد رکھیے گا. ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ اکبر، کتنی پیاری یہ حدیث پاک. اگر اسی کو حفظ جان بنائیں نا ہم، یقین جانے گا ہماری بگڑی بن جائے گی. کچھ دیر کے لیے پریشانی آئے گی، اس کے بعد پھر ہم ریلیکس ہو جائیں گے، خوشی محسوس کریں گے، سکون کی نیند آئے گی. اگرچہ آزمائشیں ہیں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، پل پل آزمائشیں، پل پل مشقتیں، پل پل دکھ، تکلیف، غم، بچھڑنا، یہ سب ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ نے میرا اور آپ کا وجود جو بنایا ہے نا، یہ اپنے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے، کہ صحت مند عبادت اللہ کو چاہیے، صحت مند ذکر اللہ کو چاہیے، کہ جی جان لگا کر ہم اللہ کے لیے عمل کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے در پہ جو حاضر ہو وہ عمل بہت ہی صحت مند عمل ہو، بدگمانی سے صاف، مایوسی سے صاف، بے وفائی سے صاف، گناہوں سے صاف. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تو تم سارے انسانوں میں سے، تم تمام انسانوں، تم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. یعنی انسان اللہ کی بنائی ہوئی قسمت، تقدیر، جو اس کے لیے اللہ نے جو ڈیزائن کیا اس کی زندگی کے لیے، وہ خوش ہے کہ میرے رب نے، میں اپنے لیے ڈیزائن کرتا پتہ نہیں کیا ہوتا، میرے رب نے میری زندگی کے احوال کو میرے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو انہوں نے میرے لیے جو بھی کیا بہتر کیا ہوگا. تو جب اعتراض کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہیں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے اپنے لیے، میرے لیے یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے، یہ کیا ہوا، یہ غلط ہے. لیکن کتنے عرصے کے بعد پھر جا کر پتہ چلتا ہے یہ جو ہوا ہے یہی تو ہونا چاہیے تھا، یہ بہت ضروری تھا میرے لیے. یہ نہ ہوتا مجھے سنبھلنا نہ آتا، مجھے چلنا نہ آتا، مجھے لوگوں کی پہچان نہ ہوتی. ہم جیسے کئی دفعہ ہم سب سے لوگوں میں پھرتے ہیں نا، ہمیں پہچان نہیں ہوتی، کون اپنا کون پرایا. لیکن کئی دفعہ ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، اور اس جھنجھوڑنے میں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جو پرائے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ، جو میرے نہیں تھے وہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، وہ مجھ سے دور ہو گئے.
آستین کے سانپ بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتے تو کیا کرتے ہیں؟ تو جب ہم اس چیز پہ، حکمتوں پہ چلے نا کہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس وقت ہونا تھا، ٹھیک ہے اس وقت تکلیف ہوگی، جب ہارٹ سرجری ہوتی ہے، جب جسم کے کسی حصے سے کوئی، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے جسم میں گولی پھنس جائے، اس کے جسم کو چیر کر پھاڑ کر اس کو نکالا جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر دوا لگائیں گے، کہیں گے چھوڑ دے، تو کیا وہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا؟ تو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے نا، اس کے بعد صحت ملتی ہے۔ تو تکلیف ہوگی، اندر اچھی خاصی تکلیف ہوگی، بندہ روئے گا، تڑپے گا، اور پھر اپنے آپ کو جمع کرے گا، لیکن اندر سے جو ایمان اور یقین اور حسن ظن ہے وہ بنا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر اس کو اتنا قرار آئے گا نا، اتنا سکون آئے گا، اتنا چین آئے گا، وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا اللہ کے آگے، لیکن اس کے دل کو قرار آئے گا، اور اس کے ہونٹ مسکرا رہے ہوں گے فوری۔ اس رونے میں بھی مزہ ہوتا ہے جو تنہائی میں کوئی نہ دیکھے، چپ چاپ اللہ کے سامنے۔ تو یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس میں تو فرمایا جس کے ساتھ بھلائی کرے اللہ، اور اس میں فرمایا کہ جو اپنی قسمت پر راضی ہو جاتا ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہے۔ مالدار وہ نہیں ہوتا، مالدار وہ ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے جو ڈیزائن کیا اس پر وہ خوش رہا، راضی رہا، اور بہتری کے انتظار میں رہا۔ آگے بہتری آئے گی، آگے اچھائی آئے گی، یہ چند دن چند راتیں ہیں، یہ گزر جائیں گے، آگے آسانی ہی آسانی ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ رب العالمین کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سب سے بڑی بات۔ جب انسان اپنی تقدیر، اپنی قسمت پر راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے اللہ کی رضا کو طلب بنا کر مانگا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ میں آپ سے آپ کی رضا کو طلب کرتا ہوں اور مجھے جنت بھی چاہیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اللہ میں آپ کی ناراضگی سے پناہ طلب کرتا ہوں اور دوزخ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب نے تو کہہ دیا کہ جب تک اللہ راضی نہیں ہوتے نا، ہمارا ایک ہی کام ہے موت تک کہ اللہ کو منانا ہے۔ تو پھر یہ بندہ خود بخود اولیاء اور ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا دوست، انسان کا دوست، دیکھیں نا، ہم اپنے دوست کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ 10 لوگوں میں، 2 لوگوں میں، 4 لوگوں میں وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا، وہ میرے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہیں ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو، بہت کچھ ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ میرا ہی ہوگا۔ تو لوگ بھی ایسے، انسانوں میں بھی، بندوں میں بھی ایسے ہوتے، کچھ خالص اللہ کے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کو نہیں چھوڑتے، اور یہی لوگ اللہ کے اولیاء بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، اپنے دل کے نور پر نور ڈالتے چلے جاتے ہیں اور اپنے دل کو نورانی بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا کریں۔ کوئی بھی وقت آیا، کوئی بھی آزمائش آئی، کوئی بھی تکلیف آئی، اچھے دنوں کا انتظار کریں۔ تو یہی گمان اس کو اٹھاتا ہے، یہی گمان اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ تو رب العالمین ہمیں حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے راضی فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو منا سکیں، اور ہمیں ان کو منانے کا ڈھنگ آ جائے۔